تقریریں، مناظرے اور تحریریں، یہ دونوں میں مل کر انہوں نے ان کی ایک کتاب ہے جو بہت ہی مستند کتاب ہے شیعہ کی، جس میں اس نے لکھا کہ اس کائنات کی عمر 1,00,000 سال ہے، 20,000 سال سارے مذاہب کریں گے حکومتیں جیسے ہو رہی ہیں، کہیں کرسچین تو کہیں جو ہے یہ مسلمان تو دوسرے، پھر 20,000 سال کے بعد امام مہدی آئے گا، وہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیعت کرے گی، یہ اس نے لکھا ہوا ہے حدیث۔ پھر وہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان، ان سب کو زندہ کرے گا اور ان کو الٹا لٹکا دے گا اور ان کو جلا دے گا، اور یہ 80,000 سال ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ اور پھر وہ سارے شیعہ اور سنی ان کو زندہ کرے گا، آمنے سامنے کھڑا کر دے گا، سنیوں کے سارے نیک عمل شیعوں کو دے دے گا، شیعوں کے سارے برے عمل سنیوں کو پکڑا دے گا۔ اس لیے تو یہ کوئی ڈھنگ کا کام نیک کام کرتے نہیں کہ کسی سنی کے گلے میں پڑتا ہے۔ حضرت نے اس کا یہ کتاب لکھی اور امان اللہ لاک وکیل تھا، اس کے نام سے شائع کرا کہ یہی بک دے گا۔ میں نے کہ انہوں نے کورٹ میں تو جانے جانا، تو یہ گجرا والا سیشن کورٹ میں چلے کہ یہ سب بہتان ہے، بکواس ہے۔ ہمارا وکیل وہ کتاب بھی لے آئے اردو والی، تو آ کے جج کو دکھائی کہ یہ دیکھیں یہ صفحے اور یہ جو عبارت ہے بالکل غلط ہے، ایسا ہے ہی نہیں۔ انہوں نے تو بہت تعریف کر دی نا بعد میں۔ تو ہمارا وکیل جو بڑی سرخی ہوئی، وہ آیا ادھر سے حضرت کے پاس کہ حضرت وہ تو کتاب بھی انہوں نے پیش کر دی، اور وہ تو نہ یہ صفحے تھے اور نہ یہ تحریف تھی اس میں۔ حضرت پھر اٹھ کے اندر چلے گئے، جا کے مصنف کی اصلی کی عربی میں جو تھی وہ کتاب نکال کے لے آئے، کہا یہ تو بڑے بے ایمان لوگ ہیں، انہوں نے، میں تو کبھی اردو کی کتاب پڑھتا ہی نہیں، حضرت ہمیشہ اردو اور فارسی کی کتاب پڑھتے تھے، ادھر مصنف کی اصلی کتاب وہ دکھائی، وہ صفحے وکیل کو کہ یہ درد کہاں حضرت یہ بالکل، کہتے یہ بک لے جاؤ، مگر یہ واپس بھی لے آنا، پتہ نہیں میں نے کہاں شام سے کدھر سے بڑی مشکل سے یہ منگوائی، تو وہ لے گیا امان اللہ لاکھ، اس نے جا کے سیشن کورٹ میں پیش کی، وہ تو سیشن جج پڑھ کے تو کھڑا ہو گیا، اس نے کہا تم یہ تمہارا عقیدہ ہے تو تم مسلمان کیسے، نکل جاؤ میری کورٹ سے، ان کو بھی خارج کر دیا، مقدمہ بھی خارج کر دیا سب۔ پھر یہ آج تک نہیں بولے، ورنہ تو یہ ہائی کورٹ جاتے، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ جاتے، جو طریقہ ہے۔ تو یہ چپ کر کے بیٹھے کہ جی، پھر وہ کتاب واپس مان اللہ لا کے واپس لا کے حضرت کو دی، حضرت یہ آپ کی اپنی کتاب۔ حضرت تو کتاب اردو والی پڑھتے نہیں تھے، عربی اتنی فلوئنٹ پڑھتے تھے، جس طرح سے ابھی ہم ہر روز اخبار میں پڑھتے، اس پہ زبردست تو نہیں لکھا ہوتا، اور اتنی بڑی کتنے پیجز ہوتے ہیں، تو ایسے دھڑ آدھے گھنٹے میں ساری اخبار پڑھ کے پڑھتے۔ جن کو عربی آتی ہے پڑھنی، وہ ایسے ہی ہے کہ پوری کتاب حضرت کو کوئی لا کے دیتا تھا عربی والی، تو وہ اس کو گھنٹے 1.5 گھنٹے میں پڑھ کے اس کو وہ نوٹس بھی لکھ لیتے تھے، ہر موضوع کے اوپر حضرت کے ہاتھ کے لکھے وہ نوٹس موجود ہیں، نوٹس بھی لکھ لیتے تھے اور پھر سرانے میں رکھ دیتے، یا ان کہتے ادھر رکھ دو میں نے پڑھ لی۔ تو کوئی مخالف آتا تھا اعتراض والا، تو اس کو کہتے تھے کہ ٹھہر جاؤ، وہ کتاب لے آتی تھی
اس کا کہتے ہیں یہ پڑھو، یہ تمہارے سوال کا جواب ہے. اب ان کو تو مولوی کو تو پڑھنے نہیں آتی عربی. یہ تو بیچارے وہ ہر سال مدرسوں میں وہی سوال آتے ہیں، وہی سوال لکھ کے تو یہ 10 سال بندی ہو جاتی ہے، یہ عالم بن جاتے ہیں. ان بیچاروں کو تو عربی پڑھنے نہیں آتی. تو حضرت اس کو کہتے تھے کہ اچھا پڑھو یہ. اب اس کو تو پڑھنے نہیں آتی عربی. پھر اسی بک کے ساتھ حضرت جڑ جاتے تھے اس کو، کل ہو جا تم پڑھ. تو حضرت کے سامنے کوئی آتا نہیں تھا کہ ایک تو یہ عربیاں پڑھاتا ہے اور دوسرا مارتا بھی ہے. کیونکہ حضرت کہتے تھے اردو والی کتاب انہوں نے بہت تعریف کر دی. اردو والی کتاب یہ عربی کی کتاب حضرت خود بھی نہیں پڑھتے، عربی والی ہی پڑھتے، مگر انہوں نے تفسیر نہیں لکھی. تفسیر اکرم آباد نے لکھی. ایس وی ٹیچر ہے وہ. ایس وی ٹیچر جے وی ٹیچر ہوتے تھے پرائمری کو پڑھانے والے، جونیئر ورنیکولر، اور 6ٹھی 7ویں 8ویں کو پڑھانے والے سینئر ورنیکولر. تو یہ ایس وی ٹیچر تھا. ہاں جی، اس نے تفسیر لکھی. عربی آتی نہیں تھی، تفسیر لکھی. تو بات یہ ہے عربی کی تو کوئی گردان بھی نہیں پتا. عربی جب آتی پڑھی نہیں تو میرا گردان نہیں تو حضرت سے پوچھا کہ حضرت ہمیں نا جو مدرسے کے طالب علم پڑھتے تھے، ہمیں فارغ ہوتے نا چائے میں پی کے، تو اس کے بعد پھر حضرت ان کو بلا لیتے تھے، ان کو پڑھاتے تھے قرآن کی تفسیر، احادیث کے سبق جو تھے، تو وہ ان کو پڑھاتے رہتے تھے، ہمیں دکھاتے رہتے تھے. کہنا آسان ہے کہ آنکھیں بند کر کے آپ اس کس زمانے کی باتیں ہیں، کس زمانے کے واقعات ہیں قرآن مجید میں، آپ کو ایسے، اور ایک دن نہیں 2 دن نہیں، جب جی میں آیا وہ دکھا دیتے تھے. ہم حیران تھے کہ یہ وہ زمانہ اٹھا کر ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں یا ہمیں اٹھا کر اس زمانے میں لے جاتے ہیں. اسی لیے تو میں نے بک لکھی مسجد جیسا میں دیکھتا تھا. نیک زمین خالی نہیں ہے نیک لوگوں سے، مگر جو ہمارے مرشد کو اللہ نے جو دیا ایسا کسی کو. پھر میں نے کہا حضرت آپ نے تفسیر نہیں لکھی. کہ بیٹا عربی کا صحیح اردو ہے نہیں، عربی کا صحیح اردو ہے نہیں. تو میں غلط لکھ جاؤں، جو اللہ اور اس کے رسول کا مطلب نہ میں غلط لکھ جاؤں، میرا کی غلط وہ تو توہین رسالت میں آ جاتا ہے. اور گناہ کی معافی تو ہے، توہین کی معافی نہیں. جیسے جنید جمشید نے بکواس کی تو اس کا حال کیا کر دیا اللہ نے، اس کو اس طرح پنش کیا. وہ کہتے یا اللہ مجھے ایسی موت دینا. میں سن رہا تھا، میں نے کہا آمین یا اللہ اس کو ایسی موت دینا. کرونا ہوا نا، کرونا سے مرے گا نہیں، مرے گا اسی طرح اس طرح جب یونس جمشید مرا کہ وہ جلے گا جل کے اور اس کی شناخت نہیں رہے گی، ہفتہ پڑا رہے گا. پھر اس کے بعد اس کا تختی لگے گی کافن باکس کے اوپر، یہ ہے اللہ نہ ہو کہ مولوی کیا نام ہے اس کا، طارق جمیل. پتہ چل گیا، یہ دانتوں سے پتہ چل گیا کہ یہ طارق جمیل ہے. حضرت وہ تو فرماتے ہیں کہ ادھر اس کی قبر سے ایسی ایسی خوشبوئیں اٹھتی ہیں کہ بس کیا بات ہے. آپ بتائیں اس کے نہیں، وہ تو ادھر وہ جو ہوا
اس کے پوری ایک پلٹن لگائی گئی جنہوں نے جا کے ساری بوٹیاں چنی اور ہڈیاں چنی، پھر ان کو اکٹھا کیا گیا، پھر ان کے جتنے بندے تھے اتنے حصے کیے گئے، پھر کافن باکس میں ان کو ڈالا گیا اور ان کا وزن پورا کیا گیا، ورنہ اتنا تو نہیں نہ پتہ ہوتا، اس کا وزن پورا کیا گیا، پھر اس کے بعد چٹیں لگائی گئی، ایسے ایپیزڈلی چٹیں لگائی گئی، یہ فلانا ہے تو یہ فلانا ہے تو یہ فلانا ہے، کیونکہ وہ تو بڑا اسکینڈل بن گیا تھا تو انہوں نے کہا جی فٹافٹ آج ہی اس کو جو ہے نا وہ چٹیں لگا کے تو وارثوں کے حوالے کرو، سب پتہ چل گیا ہے کون، ہاں جی وہ کافن باکس لے کے ہر کوئی ٹوٹ گیا اور وہ حرام کے اندر جا کر جنازے ہوئے اور پھر دعائیں ہوئی، یا اللہ یا اللہ مجھے، ہاں اس کے جنازے میں پہلے صاحب سارے قادیانی، ہاں جی صف اول میں اب دیکھ لیں یہ آج گراؤنڈ چیز ہے، ایک تو ہوتی ہے نا کہ سنی سنائی کرتے فیکٹ جو ہے گراؤنڈ ریالٹی کی، اور یہ سارے جو ہے تبلیغی جماعت والے تھے وہ یہ حیات کو نہیں مانتے کہ نبی کی سزم حیات ہیں، حضرت فرماتے ہوتے تھے کہ حیات کا مسئلہ جو ہے یہ اختلاف نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح حیات تھی کہ نہیں؟ اگر روح نبی ہوتی تو حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت کیسے چلتی؟ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے زمانے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح حیات تھی، اگر روح ہی نبی ہوتی ان کی تو نبوت کس کی نہیں چلتی؟ تو اس کا مطلب ہے اگر آپ عقیدہ یہ رکھیں کہ روضہ اطہر میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر پڑا ہے وہ روح کہیں اور ہے اور جسم روح سے خالی ہے، تو اس کا مطلب ہے خالی جسم جو ہے وہ تو مردہ ہو جاتا ہے، وہ تو حیات نہیں، اور روح اکیلی روح جو ہے وہ تو پہلے بھی تھی، اس کا مطلب ہے کہ اکیلی روح بھی نبی نہیں، اس سے بڑا حضرت کہتے تھے جو حیات نہیں مانتا میں آپ کو مسلمان نہیں مانتا، یہ تو ختم نبوت پر رد پڑتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ نبی نہیں ہے جو قبر میں پڑا ہے، کیونکہ آپ بندہ پیدا کو اس کا بھی نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ یہ عقیدہ رکھیں اور کہتے ہیں وہ تو پیغمبر کو چھوڑ عام آدمی کا جو ہے وہ روح کے نکالنے کے بعد فرشتوں کے حوالے کی جاتا ہے، پھر آسمان پر لے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہاں سے واپس ساتواں آسمان، پھر وہاں سے اس کا جو لیک ہے اس کا وہاں سے وہ جسم لے آتے ہیں لباس اور بچھونا لے آتے ہیں اور جو برا ہے اس کے بھی، تو پھر اس کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو پھر روح کا اعادہ ہو، وہ روح فرشتے لے آتے ہیں، پھر اس کے جسم کے اندر روح کو داخل کرتے ہیں، پھر اس کو بٹھاتے ہیں، پھر اس سے سوال ہوتے ہیں من رب ہوگا۔ حضرت فرماتے تھے کہ روح کے اعادے کے بعد انقطاع کہیں ثابت ہی نہیں ہے کہ پھر دوبارہ روح سے نکالی گئی ہو قبر سے، پھر وہ جب تک جیسا بھی ہے اگر نجات میں ہے یا عذاب میں ہے اس کی کھڑکی کھل جاتی ہے جنت اور دوزخ کی طرف، وہ اسی طرح اس میں یا عذاب میں رہتا ہے یا نجات میں رہتا ہے، انقطاع ہے ہی نہیں، اور انقطاع نہیں ہے تو حیات ہے جیسا بھی ہے، مگر یہی تو آپ قبرستان سے گزرتے ہیں تو حکم ہے کہ ان پر سلام کا السلام علیکم یا علیکم، کبھی آپ نے ان کو درختوں کو نہیں کہا السلام علیکم یا شجر، کبھی پتھروں کو نہیں کہا السلام علیکم یا حجر، تو بندے کو آپ کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا علیکم، قبر والے آپ پر سلام ہو اور وہ جواب بھی دیتے ہیں، پہچانتے بھی ہیں آپ کو، آپ کون ہیں۔ حضرت فرماتے تھے کہ آپ جاتے ہیں نیکی کی طرف یا برائی کی طرف، جو مٹی کے ذرات ہیں وہ آپ کو پہچانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کل گواہی دے دی ہے
کہ اس کے قدم نیکی کی طرف اٹھے کہ اس کے قدم برائی کی طرف. اور گواہی جو ہے پتہ کیسے فلاں ولد فلاں ایسی گواہی دی جاتی ہے. تو وہ ذرات آپ کو پہچانتے ہیں, آپ کے باپ کو بھی پہچانتے ہیں, آپ کی انٹینشن کو بھی پہچانتے ہیں کہ یا آپ نیکی کی طرف جا رہے ہیں یا برائی کی طرف آپ کے قدم اٹھ رہے ہیں. جب مٹی کے ذرات کو بھی وہ ہے شعور ہے